مٹی کا چراغ، ایک کہانی محبت، وفا اور ایمان کی۔ جب صبح کی پہلی اذان کی آواز فضا میں گونجی، زینب نے وہ دیکھا جو اسے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اس کا شور، اس کا ہمدم، اس کی دنیا، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سفید پرندے میں بدل گیا اور پلک جھپکتے ہی اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ زینب کے منہ سے چیخ نکلی، وہ چیخ جو صرف آواز نہیں تھی، اس چیخ میں 18 مہینوں کی محبت تھی، انگنت راتوں کی دعائیں تھیں، اور ایک بیوی کا وہ ٹوٹا ہوا دل تھا جو بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ سچ ہے۔ لیکن زینب نے آنسو پونچھے اور فیصلہ کیا، چاہے دنیا کے ساتھ سمندر پار جانا پڑے، وہ اپنے شوہر کو واپس لائے گی۔ چودھری اکرم اور ان کی بیگم نور جہاں کی کہانی اس علاقے میں مشہور تھی۔ بڑی زمینیں، پکا مکان، نوکر چاکر، ہر نعمت موجود تھی، لیکن ایک کمی تھی جو ہر رات چودھری صاحب کو سونے نہیں دیتی تھی اور نور جہاں بیگم کو ہر صبح خاموش کر دیتی تھی۔ کوئی اولاد نہیں تھی۔ نور جہاں بیگم نے سب کچھ آزمایا تھا، شہر کے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، حکیموں کے نسخے پیے، درگاہوں پر چادریں چڑھائیں، غریبوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کی پرورش کی، مدد کی، لیکن گود خالی رہی۔ اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، چودھری صاحب کہتے، لیکن کیا اللہ نے ماں بننے کی تڑپ کیوں دی جب دینا نہیں تھا؟ نور جہاں بیگم اپنے دل میں سوچتی اور آنکھیں بھر آئیں۔ اس بارش بھری شام کو جب نور جہاں بیگم صحن میں بیٹھی اپنی تسبیح پھیر رہی تھی، دروازے پر آواز آئی، بی بی، بی بی۔ نوکرانی رضیہ بھاگتی آئی، بی بی جی، دروازے پر ایک بوڑھے فقیر آئے ہیں، کہتے ہیں نوکرانی کے ہاتھ سے کچھ نہیں لیں گے، گھر کی مالکن سے ملنا ہے۔ نور جہاں بیگم نے دوپٹہ درست کیا اور اٹھ گئیں۔ دروازے پر ایک بزرگ کھڑے تھے، سفید داڑھی، ٹاٹ کا کرتا، آنکھوں میں ایک عجیب روشنی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی۔ بیٹی، انہوں نے کہا، اور اس ایک لفظ میں اتنی محبت تھی کہ نور جہاں بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ تمہاری آنکھوں میں وہ درد ہے جو محلوں میں رہنے والوں کو بھی چین نہیں لینے دیتا۔ بابا جی، نور جہاں بیگم نے گلا صاف کیا، ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن اولاد نہیں۔ بزرگ نے آنکھیں بند کی، کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، اولاد ملے گی تمہیں، بیٹا ہوگا، لیکن لیکن کیا بابا جی؟ وہ بیٹا صرف 20 سال جیے گا۔ نور جہاں بیگم کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر انہوں نے گہری سانس لی۔ بابا جی، اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو مجھے قبول ہے۔ کم از کم 20 سال تو اپنے بچے کا منہ دیکھوں گی، اس کی ہنسی سنوں گی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، خالی گود کا یہ عذاب ختم ہوگا۔ بزرگ نے پوٹلی سے چند چاول نکالے اور نور جہاں بیگم کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ چاولوں کی کھیر بناؤ، تم دونوں میاں بیوی مل کر کھا لینا۔ بابا جی، آپ کا نام؟ لیکن جب نور جہاں بیگم نے نظر اٹھائی، فقیر غائب تھا۔ 9 مہینے بعد چودھری اکرم کے گھر کلیجے کا ٹکڑا آیا، بیٹا ہوا، بیٹا ہوا۔ نور جہاں بیگم نے روتے ہوئے اپنے بچے کو سینے سے لگایا۔ چودھری صاحب کی آنکھوں میں وہ آنسو تھے جو مردوں کو صرف خاص لمحوں میں آتے ہیں۔ نام کیا رکھیں؟ رضیہ نے پوچھا۔ ارسلان، چودھری صاحب نے کہا، میرا شیر، اور میں اسے سلطان بلاؤں گی۔ نور جہاں بیگم نے کہا، میرا سلطان۔ ارسلان بڑا ہوا، چنچل، ذہین، محبت سے بھرپور۔ وہ کھیتوں میں دوڑتا تو لگتا ہوا میں اڑ رہا ہے، وہ ہنسا تو پورا گھر روشن ہو جاتا۔ لیکن نور جہاں بیگم اور چودھری صاحب کے دل میں ہمیشہ ایک کانٹا چبھتا رہتا۔ 20 سال کی وہ میعاد، ارسلان کے 18 سال ہو گئے۔ ایک رات چودھری صاحب نے دھیمی آواز میں کہا، صرف 2 سال بچے ہیں نور جہاں، میں جانتی ہوں۔ نور جہاں بیگم کی آواز بھاری تھی، میں چاہتی ہوں کہ ان 2 سالوں میں وہ ایک اچھی لڑکی کے ساتھ گھر بسائے، کچھ خوشیاں تو ہوں اس کی زندگی میں، لیکن جس لڑکی سے شادی ہوگی اس کا کیا بنے گا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ مولوی عبد الرحمن کی مسجد کے پاس ایک چھوٹی سی جھگی میں زینب رہتی تھی۔ چچا کے گھر کی دہلیز پر پلی بڑی، ماں باپ
چھوٹی عمر میں چھوڑ گئے تھے، لیکن زینب کے پاس وہ دولت تھی جو پیسوں سے نہیں خریدی جاتی۔ پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ تھا اور نیکی اس کی فطرت میں رچی بسی تھی۔ محلے والے کہتے زینب کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب رضا خان چوتھی صاحب کا خاص آدمی مولوی صاحب سے ملنے آیا تو مولوی صاحب نے بغیر سوچے کہہ دیا، زینب بیٹی ہے، اللہ نے اسے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ زینب سے جب یہ بات کہی گئی تو اس نے صرف اتنا کہا، چچا جی جو اللہ کو منظور، کوئی اور سوال نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی تامل نہیں۔ شادی کی رات ارسلان نے زینب کو پہلی بار دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ آنکھوں میں وہ سکون تھا جو طوفانوں کے بعد آتا ہے، چہرے پر وہ روشنی جو محنت اور عبادت سے آتی ہے۔ آپ ڈری ہوئی نہیں ہیں؟ ارسلان نے پوچھا۔ اللہ کے گھر آئی ہوں، زینب نے کہا، اللہ کے نام پر آئی ہوں، ڈر کیسا؟ ارسلان کے دل میں کچھ تھا، ایک راز، ایک بوجھ جو اس کے ابا نے اسے بتایا تھا اور کہا تھا زینب کو کبھی مت بتانا۔ نئی نویلی دلہن نے دیکھا کہ اس کا شوہر ہر رات آدھی رات کو بستر سے اٹھتا اور کہیں چلا جاتا، صبح ہوتے ہوتے واپس آ جاتا۔ پہلی رات زینب نے سوچا شاید تہجد پڑھنے گئے ہوں، دوسری رات شاید کوئی کام ہو، تیسری رات اس کا دل بے چین ہوا۔ وہ اپنی پڑوسن نانی امی کے پاس گئی، بوڑھی عورت جو پوری زندگی کا تجربہ رکھتی تھی۔ بیٹی، نانی امی نے کہا، آج رات سوئی مت رہنا، جب وہ اٹھیں تو ان کے سامنے جاؤ اور پوچھو کہاں جاتے ہیں آپ؟ لیکن نانی امی اگر ناراض ہو گئے، بیٹی ناراضگی سے ڈرو مت، تم اس گھر کی مالکن ہو، تمہارا حق ہے جاننا۔ اس رات زینب نے ہاتھ پر نمک لگا کر رکھا تاکہ نیند نہ آئے۔ جب آدھی رات کو ارسلان نے آنکھیں کھولی اور اٹھنے لگا، زینب اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کہاں جاتے ہیں آپ؟ ارسلان ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ زینب تمہیں نہیں جاننا چاہیے، میں آپ کی بیوی ہوں، میرا حق ہے۔ اگر میں نے بتا دیا، ارسلان کی آواز میں درد تھا، تو شاید تم مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو۔ اگر آپ نے نہیں بتایا تو میں پہلے سے ہی کھو رہی ہوں۔ ارسلان نے گہری سانس لی، ٹھیک ہے، لیکن جو میں بتاتا ہوں اسے غور سے سنو۔ اس نے زینب کے ہاتھ میں 2 مٹھی چاول دیے۔ یہ چاول لو، پہلے دائیں ہاتھ کے چاول مجھ پر پھینکنا، جو بھی میں ہوں تمہیں دکھے گا، پھر فوراً بائیں ہاتھ کے چاول بھی پھینکنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کے چاول نہیں پھینکے تو میں ہمیشہ کے لیے کھو جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ ایک راز، ایک بد دعا جو کسی نے مجھ پر کی تھی۔ کسی نے میرے بال اور ایک جنگلی جانور کے بال ملائے اور کالا عمل کیا۔ جس نے کیا وہ اس دنیا سے جا چکا، اس لیے جادو ٹوٹ نہیں رہا۔ ہر رات آپ کہاں جاتے ہیں؟ ہر رات میں ایک جانور کی شکل اختیار کر لیتا ہوں اور جنگل میں چلا جاتا ہوں، صبح سے پہلے واپس آ جاتا ہوں۔ زینب کا دل دھڑک رہا تھا، اس نے ہاتھ مضبوط کیے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ کے چاول ارسلان پر پھینکے اور ارسلان کی جگہ ایک سفید پرندہ تھا۔ زینب کی چیخ نکل گئی اور اس چیخ میں دائیں ہاتھ کا چاول پھینک چکی تھی، لیکن بائیں ہاتھ کے چاول کمرے کے فرش پر گر گئے۔ پرندہ پلک جھپکتے غائب ہو گیا۔ نور جہاں بیگم کی چیخ سن کر پورا گھر جاگ گیا۔ ارسلان کہاں ہے؟ بی بی جی، وہ بولو زینب، کیا ہوا؟ زینب فرش پر بکھرے چاولوں کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرہ سفید۔ یہ میری غلطی سے ہوا امی جی، میں نے وہ چاول نہیں پھینکے جو پھینکنے تھے۔ نور جہاں بیگم ایک لمحے کے لیے ستون کی طرح کھڑی رہی، پھر دھیرے سے بیٹھ گئی۔ میرا سلطان،
चौधरी अकरम कमरे में आए, सब सुनकर खामोश हो गए। फिर बोले, जैनब बेटी, ये काम हम खुद नहीं कर सकते, तुम अकेली जाओगी। अब्बा जी, ये मेरी वजह से हुआ। जैनब ने सर उठाया, उसे ठीक करना भी मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इजाजत दें। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो बेटी। जैनब ने अपना छोटा सा बस्सा उठाया, उसमें था एक छोटी सी कुरान पाक की जिल्द, एक दुपट्टा और थोड़ी सी खजूरें। बस इतने ही सामान के साथ वो निकल पड़ी अपने शोहर को ढूंढने। जैनब ने घर के दरवाजे पर दस्तरखान बिछा दिया। रज़िया आपा, जो भी आए खाना खिलाओ मुफ्त, लेकिन एक शर्त है, जो खाना खाए मुझे कोई नई या अनोखी बात सुनाए। बहू जी, यहाँ से गुजरने वाले दूर दराज से आते हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, शायद किसी को कुछ पता हो। उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, शायद किसी को कुछ पता हो। पहले दिन कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन एक मुसाफिर ने एक पुरानी कहानी सुनाई जो किसी काम की ना थी। तीसरे दिन एक बूढ़ी खातून आई, बहुत थकी हुई। बेटी, खाना मिलेगा, जरूर अम्मी जी आए। बूढ़ी खातून ने दो लुकमे खाए और बोली, बेटी, शर्त के मुताबिक एक बात बताती हूँ। कल रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। क्या हुआ अम्मी जी? फूल तोड़ते तोड़ते अंधेरा हो गया था, रास्ता भटक गई। फिर एक सफेद परिंदा दिखा, इतना खूबसूरत कि आंखें हटती नहीं थी। मैं उसके पीछे पीछे चली, बहुत दूर, कई मैदान। आखिर में एक गार आई। परिंदा अंदर गया, मैं भी अंदर चली गई। जैनब का दिल धड़कने लगा। आगे क्या हुआ? अंदर थोड़ी रोशनी थी, मैं एक कोने में छुप गई। फिर वो परिंदा एक नौजवान लड़के में बदल गया, सफेद परिंदा। जैनब की आवाज कांप रही थी। हाँ, लड़के ने खाना बनाया। फिर वहां एक कौवा आया। लड़के ने उससे पूछा, मेरे माँ बाप कैसे हैं? कौवे ने कहा, बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं। फिर लड़के ने पूछा, मेरी बीवी कैसी है? कौवे ने कहा, वो शहर के दरवाजे पर लंगर खोले लोगों को खाना खिला रही है। जैनब उठ खड़ी हुई। अम्मी जी, क्या आप मुझे उस गार तक ले जा सकती हैं? बेटी, वो बहुत खतरनाक जगह है, मुझे जाना है। मैं बूढ़ी हूँ, रास्ता बहुत लंबा है। मैं आपका सहारा बनूंगी, लेकिन मुझे ले चलें। गार तक पहुंचना आसान ना था, लेकिन उससे आगे का सफर और भी मुश्किल था। अरसलान ने कहा था, गार से निकलकर दाएं तरफ जाना, एक जंगल आएगा, फिर दूसरा, इस तरह 7 जंगल पार करने होंगे। 7वें जंगल में एक पुरानी झोंपड़ी है, वहां एक बुजुर्ग रहते हैं, जिनके पास एक काला घोड़ा है। उस काले घोड़े के बाल ले आना, और ये सब जोहर की नमाज से पहले करना होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं हमेशा के लिए परिंदा रहूंगा। जैनब ने बिस्मिल्लाह कही और पहले जंगल में कदम रखा। पहला जंगल, घने दरख्त, अंधेरा, पत्तों की सरसराहट। जैनब ने सूरत फातिहा पढ़ी और चलती रही। दूसरा जंगल, एक कांटेदार झाड़ियां, दुपट्टा उलझ गया। आयतुल कुर्सी पढ़ी और आगे बढ़ी। तीसरा जंगल, एक दरिंदे की आवाज आई। जैनब रुकी नहीं, आउज़ बिल्ला पढ़ी और चलती रही। चौथा जंगल, पाँव में छाले पड़ गए। जैनब ने आंखें बंद की, अरसलान का चेहरा याद किया और चलती रही। पांचवा जंगल, पानी की नदी आई। जैनब ने जूते उठाए और पार कर गई। पानी ठंडा था और पाँव के छालों को कुछ सुकून मिला। छठा जंगल, एक मोड़ पर जैनब रुकी, हाँप रही थी, बैठ गई। अल्लाह मियाँ, मुझ में ताकत नहीं रही, लेकिन तू है तो सब है। उठी और चल पड़ी। सातवां जंगल, आगे एक पुरानी झोंपड़ी थी। झोंपड़ी के दरवाजे पर एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद दाढ़ी, आंखें बंद, होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ पढ़ रहे हों। आओ बेटी, उन्होंने आंखें खोले बगैर कहा, बहुत दूर से आई हो। बाबा जी, जैनब ने कहा, मेरे शोहर को। जानता हूँ। बुजुर्ग ने आंखें खोली। जिसने ये काला अमल किया था वो इस दुनिया से जा चुका, इसलिए जादू खुद से नहीं टूटता।
لیکن ایک راستہ ہے۔ کیا؟ باہر کالا گھوڑا بندہ ہے، اس کے بال لو، میں ان پر دم کروں گا، تم وہ بال اپنے شوہر پر لگانا جب وہ پرندے کی شکل میں ہو، ظہر سے پہلے۔ جی بابا جی۔ زینب باہر گئی، کالا گھوڑا بڑا اور طاقتور تھا، آنکھیں سرخ، سانس تیز۔ زینب نے بسم اللہ کہی اور ہاتھ آگے بڑھایا، گھوڑا ایک لمحے کو رکا، پھر پرسکون ہو گیا۔ زینب نے بال لے لیے، بزرگ نے بالوں پر دم کیا اور واپس کر دیے۔ جاؤ بیٹی، جلدی کرو، ظہر کا وقت قریب ہے۔ بابا جی شکریہ، شکریہ اس اللہ کا جس نے تمہیں یہاں تک طاقت دی۔ جاؤ۔ زینب واپس دوڑی۔ سات جنگل، واپسی میں پاؤں کے چھالے اور بھی درد کر رہے تھے، لیکن زینب رکی نہیں، قرآن کی آیات پڑھتی رہی اور دوڑتی رہی۔ غار تک پہنچی، ارسلان وہاں تھا، سفید پرندے کی شکل میں۔ ارسلان، پرندے نے زینب کی طرف دیکھا، آنکھوں میں وہی محبت تھی، وہی ارسلان تھا۔ زینب کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس نے بال پرندے پر لگائے اور آنکھیں بند کر لی۔ اللہ میاں، میں بہت کمزور ہوں، بہت گناہگار ہوں، لیکن میں نے تیرے بھروسے پر یہ سفر کیا ہے، میرے شوہر کو واپس کر دے۔ کچھ لمحے گزرے، پھر ایک روشنی، اور پھر زینب۔ ارسلان کھڑا تھا، انسانی شکل میں، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی مسکراہٹ۔ زینب کے گھٹنے کمزور ہو گئے، ارسلان نے لپک کر تھام لیا۔ تم آئی، اکیلی آئی، سات جنگل آنا تھا۔ زینب نے کہا، آپ میرے شوہر ہیں۔ ارسلان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آنسو جو مردوں کو صرف سب سے خاص لمحوں میں آتے ہیں۔ گھر واپس آئے تو نور جہاں بیگم دروازے پر کھڑی تھی، جیسے انہوں نے ایک لمحے کو بھی ہلنے سے انکار کر دیا ہو۔ ارسلان، میرا سلطان۔ ارسلان نے اپنی ماں کو آغوش میں لیا۔ نور جہاں بیگم کے 18 سالوں کا درد ایک لمحے میں آنسو میں بہہ گیا۔ چودھری اکرم نے زینب کو دیکھا، تھکی ہوئی، پاؤں میں چھالے، کپڑے مٹی آلود، اور ان کی آنکھوں میں وہ احترام آیا جو بڑے بوڑھے چھوٹوں کو کم دیتے ہیں۔ بیٹی، جو تم نے کیا ایک ماں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابا جی، میں نے بس اپنا فرض ادا کیا۔ اس رات گھر میں پہلی بار وہ سکون تھا جو عرصے سے غائب تھا۔ نور جہاں بیگم نے زینب کے پاؤں دیکھے، چھالوں سے بھرے، خون جمع ہوا، وہ خود ہاتھ میں پانی لے کر بیٹھ گئی۔ نہیں امی جی، بیٹی چپ کرو۔ نور جہاں بیگم کی آواز بھاری تھی، میں نے 18 سال ایک فقیر کی بات پر یقین کیا تھا، اس نے کہا تھا نیک بہو کی دعا میں طاقت ہوتی ہے، آج میں نے دیکھ لیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ارسلان نے پوچھا، زینب تمہیں ڈر نہیں لگا؟ زینب نے سوچا، لگا، بہت لگا۔ تیسرے جنگل میں ایک درندے کی آواز آئی تو دل ڈوب گیا۔ چھٹے جنگل میں ایسا لگا کہ اب قدم نہیں اٹھیں گے۔ تو رکی کیوں نہیں؟ زینب نے مسکرا کر اپنی گود میں رکھی قرآن پاک کی طرف دیکھا، کیونکہ یہ ساتھ تھی اور یقین تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس رات کے بعد گھر میں ایک اور تبدیلی آئی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ وہ فقیر جس نے نورجہاں بیگم کو 20 سال والی بات کہی تھی، اس نے یہ بھی کہا تھا نیک بہو کے لیے دعا میں طاقت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نیکی بعض دفعہ تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ ارسلان 18 ماہ بعد 20 سال کا ہوا۔ وہ دن آیا جس سے نور جہاں بیگم برسوں ڈرتی رہی تھی، لیکن ارسلان ٹھیک تھا۔ اگلے دن بھی ٹھیک، اگلے سال بھی۔ نور جہاں بیگم نے جب فقیر کو ڈھونڈوایا وہ نہیں ملا، شاید ملتا بھی نہیں، لیکن نور جہاں بیگم کہتی تھی اس نے جو کہا تھا وہ پورا ہوا۔ نیک بہو کی دعا میں طاقت ہوتی ہے۔ میری بیٹی کی عمر بڑھ گئی۔ مٹی کا چراغ بجھ نہیں سکتا جب تک ہاتھ اسے تھامے رکھے، اور محبت ٹوٹتی نہیں جب اس کی جڑ ایمان میں ہو۔ زینب کے پاؤں کے نشان 7 جنگلوں میں تھے، لیکن اس کا دل ہمیشہ اپنے گھر میں رہا۔